ساتھ ہیں اسی پر سید سجاد حیدر رضوی صاحب کے FBR کے مشیر رہ چکے ہیں اور ماہر قانون ہیں. ساتھ میں ڈاکٹر خقان نجیب صاحب پبلک پالیسی ایڈوائزر. سید سجاد حیدر رضوی صاحب, اگر آپ سے شروع کریں سر, کیا آپ کو لگتا ہے جو ایک 3 سالہ ایک مارک ہوتا ہے ہر حکومت کے لیے, یہ حکومت کچھ مختلف کر رہی ہے سر پچھلی 2 حکومتوں کے نسبت, یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ تیسرے اور چوتھے سال میں اسی طرح ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو پہلے 1-2 سال زیادہ جب اسٹیبلائزیشن کی طرف یا آسٹیرٹی کی طرف معیشت بڑھتی ہے, اس میں پھر ایک بنیادی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور چینل. دیکھیں, میں اس کو بیسکلی اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک پوسٹ کووڈ پہلا بجٹ ہے in this new challenging world which is unprecedented ہے across the world. ہر نئی کنٹری اور ہر نئی حکومت جو بھی کووڈ کو کراس کرتے ہوئے آگے آ رہی ہے, اس کے ساتھ ایک یہ بڑا چیلنجنگ قسم کا بجٹ ہے. although this government کا یہ 3rd year ہے, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بجٹ لانچ کیا ہے اس میں میری نظر میں چند چیزیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں, بٹ اس میں بہت زیادہ مسڈ اپرچونٹی رہی ہے. اس مسڈ اپرچونٹی کے اندر میری نظر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص طور پہ کچھ نہیں ایفرٹ کی گئی, جو کہ ایک بہت بڑی مسڈ اپرچونٹی ہے. آپ کی انجینئرنگ سیکٹر کو بہت زیادہ مس کیا گیا, جبکہ کنٹریز لائک جرمنی دے آر بلٹ آن انجینئرنگ سیکٹرز, اس کو مس کیا گیا. سو اس لیے یہ ایک رلا ملا قسم کا میری نظر میں بجٹ ہے, جس کے اندر چند شارٹ سائٹڈ تو ضرور رہے, بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اوپر تھوڑا بہت ان کا مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے ایفرٹ کی. اس کے اندر پوائنٹ اس نظر سے بتانا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ مسڈ اپرچونٹی جو گورنمنٹ کنٹینیوسلی کھیلے جا رہی ہے وہ اسی سینس میں ہے کہ آپ کے جو گروتھ انڈیکیٹرز کے اندر اسپیشلی ایگریکلچرل سیکٹر ہے, اس کی گروتھ کا آپ نے صرف 3.5% لگایا ہے, مینوفیکچرنگ گروتھ سے 6.2 لگایا. دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ترین صاحب از سچ اے وائز مین اینڈ ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا پاکستان کو چلانے کے لیے, اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو آگے فرنٹ لائن پہ لائے ہیں. بٹ پرابلم اگین یہی آتی ہے اس اکانومی کے لیے کہ انورڈ دیکھنے کے بجائے ہم آؤٹ ورڈ جب تک دیکھتے رہیں گے, ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ایک سیلف سفیشینٹ سیلف ریزیلینٹ اکانومی میں کنورٹ نہیں کر سکیں گے. بیکاز پرابلم یہی آ جاتا ہے, آلدو میں اس میں ایک ذرا سرپرائزنگ فیکٹر ضرور کہوں گا کہ اس فائنانس ایئر کے بجٹنگ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں جو ہمارا ڈیفینس سروس کا جو ہے وہ 2% ڈاؤن کیا ہے, وچ از اے گریٹ انڈیکیٹر ٹوورڈ the government seriousness towards enhancing the overall the hujum of the entire budget and the working of Pakistan. But اس کے اندر کائنڈلی میری سجیشن یہی رہی ہے اور رہے گی کہ ہمیں انورڈ اپنے ریٹیل سیکٹر, انورڈز اپنے فارمنگ سیکٹرز, ان کو میسیولی ایکسپورٹ اورینٹڈ جب تک ہم اپنے ریسورسز نہیں لگا کے ایکسپینڈ کریں گے, انفارچونیٹلی پاکستان کے جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں جس میں ایون پلسرز, دال, بیکاز پلیز ریممبر اینی پاکستانی ہو از واکنگ ڈاؤن دا روڈ, اس کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ میری فارن پالیسی کیا ہے. اس کی فارن پالیسی ہے گھر میں اس کی بیوی بچے جنہوں نے اسکول جانا ہے, جنہوں نے پیسے جن کو چاہیے, جنہوں نے کینڈیز لینی ہے, اور ساتھ ان کے یہ وہی بچے ہیں جن کو اس نے رات کو فیڈ کر کے سونا ہے. So ultimately if that پاکستانی جو کہ ایک کسانوں کی طرح جب جو ہمارے گاؤں میں پھرتا ہوا پاکستانی, اس کو بیسک نیسیسٹی یہ گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کرے گی, اس کی طرف نہیں فوکس کرے گی, انورڈ گروتھ کی بات نہیں کرے گی, ہم اسی پچھلے 70 ایئرز میں جو ہم بار بار بات کرے جا رہے ہیں کہ پاکستان مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے, وہ ہمیشہ ہی گزرتا رہے گا انفارچونیٹلی. دیکھیں میں اس کے اندر ایک بڑا ایک سمپل انالوجی یہ بتاتا ہوں کہ دا مومنٹ وی وینٹ ود IMF, ہماری تھنکنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ تو آبسلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دیر آر سم امیریکنز ہو ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ دے وانٹ ٹو رن دس اکانومی ایز پر دیئر لاز اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ.
انفارچونیٹلی پاکستانی سوسائٹی اینڈ پاکستانی اکانومی اس فنڈامنٹلز پہ نہیں چلتی جس پہ امریکن یا یورپین اکانومیز چلتی. سیکنڈلی, اگر آپ ایک مسڈ اپرچونٹی کے بارے میں دیکھا جائے اس بجٹ کے اندر, اور کیونکہ عمران خان صاحب ہیں, ان کی ساری رجیم جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم کارپوریٹس کو لائیں گے, ٹورزم انکریز کریں گے, آلدو اس کے لیے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, وچ ول ریئلی میک دس کنٹری دا نیکسٹ سپر ٹائیگر, سپر ایشیا کا ٹائیگر بنا دے. بٹ اس کے لیے آپ کی جو اس بجٹ کے اندر بھی ایک بڑی مسڈ اپرچونٹی وہ رہی مردم شماری کے لیے, جس میں آپ نے صرف اتنے سالوں سے تو ہوئی نہیں, 2022 میں مردم شماری کے لیے آپ نے صرف 5 ارب کا صرف فگر ڈالا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جس قوم کی مردم شماری نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ فورن کمپنیز کو کیا فگرز دکھائے گی, کیا فیکٹس دکھائے گی جس کے اوپر وہ جا کے پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈریون اور ایک فنڈامنٹلی اسٹرانگ اکانومی کے طور پہ پریزنٹ کر سکے گی. تو یہ پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ آئی ایم ایف it's extremely important. I have nothing against them. They are, because they have helped us to stay afloat. But problem is that they should be made realize that Pakistani fundamentals are driven with, you know, our neighbors. Look at Bangladesh, look at India, look at rest of the people jo hamare is khitte ke andar, and look at Singapore. Like, you know, so this is where our let's invite those analysts which are based in Asian tigers to come and assist us and help us in generating revenues inwards, so that کہ ultimate effect اس کا ایک عام پاکستانی کی لائف پہ ہو. جی اس کے اندر میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ لائن اس کی یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ فائنانس بل پڑھا ہو تو اس بل کے اندر ایک جگہ پہ لکھا گیا ہے جو کہ فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں بولا, اور جو کہ میں پڑھ کے سناؤں گا, کہ امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں, طاقتور گروپوں کو ملنے والی ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ریٹ آف گورنمنٹ ہے, اس کے اندر آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں, اور آپ اس بجٹ کے اندر آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم امیروں کو کہیں گے کہ وہ کریں. بھائی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ٹو ٹیکس دیم, پلیز ٹیکس دیم. بٹ پرابلم اس کے اندر کیا آتی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ایف پی آر ہے وہ انڈر اسٹافڈ ہے, تو وہ اتنے پینز نہیں لے سکتا آپ کو آپ کے ریئل ٹارگٹس دلوانے کے لیے. دوسری طرف آپ کے جو چند آفیسرز اسلام آباد کے چند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے آج تک باہر نکل کے کسی ٹریڈ یونین, کسی آرگنائزیشن, کسی ایسوسیشن جو کہ ایپٹما ہے اور اس طرح کی ساری جو ایسوسیشن ہر سیکٹر کی اپنی, ایون اگر آپ لیٹ سپوز ایک چھوٹی سی چیز بھی امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بھی 4 لوگ مل کے ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں. خدارا ان ایسوسیشنز کو بنانے کا تو مقصد ضرور اچھا ہے, بٹ ان کی بات سننا بھی ضروری ہے, اس کو بھی آپ نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اچھا, اینڈ فائنلی جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو بڑی فیملیز ہیں جنہوں نے سیکٹرز کو بہت زیادہ مونوپلائز کر لیا ہے, تو اس کے اندر جو آپ کا کمپٹیشن کمیشن ہے اس کا بھی اگین ایک جو رول ہے وہ ایک کافی کوائٹ رہا. ایون ہم لیگل پرسپیکٹو سے بھی اگر اس کو دیکھتے رہے تو وہ کوائٹ ہی رہا. سو اس لیے الٹیمیٹلی تو ٹوتھ لیس کرنا تو گورنمنٹ کا ہی سارا ایفرٹ تھا, تو اس لیے اگر اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائے نہیں کرتے وہ, تو بیسکلی تو ان کے اپنے ہی ریزنز ہیں. سو دیٹ از ویئر دا پرابلم از. دیکھیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے ایون رضوی صاحب آپ کو یہاں پہ روکتے ہوئے میں کہوں گا کہ ماضی میں کہا گیا تھا کہ نادرا کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے جس میں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹیکس اویڈرز ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی ول کی وہ کمی ہے کہ ان چیزوں کو اگریسولی ایڈریس نہیں کیا جاتا؟ ڈیٹا تو موجود ہے, لوگ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں. جی کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نادرا کے پاس جب ساری ڈیٹیل اویلیبل ہے. اچھا, مطلب یو نو, سو جب نادرا کے پاس ٹوٹل ڈیٹیلز اویلیبل ہے تو آپ کے انکم ٹیکس میں, سیل ٹیکس میں جو نمبرز ہیں لوگوں کے وہ بھی الگ الگ ہیں, وہ بھی نادرا کے ساتھ لنک نہیں ہو رہے. اگر وہ لنک ہو جائیں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی
ڈپارٹمنٹس کو لوگوں تک رسائی ہونے کے لیے. تو یہ ساری جو اپرچونٹیز ہیں obviously گورنمنٹ کو ایک اسٹریم لائن کرنی پڑیں گی ود دا کنسنسس, تو تبھی یہ آپ کے ہدف اور آپ کو جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, پیرس کلب ہو گیا, IMF ہو گیا, سو ان سارے کلبوں سے آپ کو چھٹی ہو جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا کہ ہم ایک سیلف سسٹیننگ اکانومی ہیں اور رہیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سید سجاد حیدر رضوی صاحب, بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا.